بنیامین صاحب انہوں نے اپنے اس ڈیرے پہ منعقد کی ہے۔ مالک کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ خالق کریم ان کی توفیقات میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اسٹیج پہ تشریف فرما قبلہ استاذی مرشدی قاسمی فیضان آل محمد صاحبزادہ پیر سید سعید احمد شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہیں، اور اسٹیج پہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد انصر اقبال کیلانی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، قاری محمد مظہر صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ خالق کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سادات کا سایہ اور ان علماء کرام کا سایہ اللہ تعالی ہم سب کے سروں پہ تعبیر قائم و دائم فرمائے۔ احباب اسی قدر چند باتیں آپ بار کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ خالق کریم نے حضرت انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں کان دی ہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ دی ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن خالق کریم نے احسان نہیں جتلایا کہ انسان میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تو تم پہ احسان کیا ہے۔ یہ خالق کا احسان تو ہے بہت بڑا، لیکن اس کریم اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ بے شمار نعمتیں دی ہیں، اولاد دی ہے، مال دی ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن اس کریم اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب خالق کریم نے اپنے محبوب کو اس کائنات میں بھیجا ہے، خالق فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ میں نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، انہیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ ذکر حضور کی آمد سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ دنیا طریقوں کی گڑی میں مبتلا تھی، دنیا اندھیروں کے اندر مبتلا تھی۔ اب آپ اسی قدر ماں کی تمیز نہیں تھی، بہن کی تمیز نہیں تھی، ماں کا مقام کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اب آپ اسی قدر لوگ تکبر کرنا، چوری ڈکیتی کرنا اپنا فخر محسوس کرتے تھے۔ اب آپ اسی قدر چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہوتی تو کئی سالوں تک وہ لڑائی چلتی رہتی۔ قبیلہ اوس و خزرج کی ایک معمولی سی بات پہ جھڑپ ہوئی تو 120 سال تک وہ لڑائی چلتی رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری سے پہلے لوگ انسان تو تھے، لیکن انسانیت کی رمق ان میں موجود نہیں تھی۔ لوگ انسان کہلانے کے قابل نہیں تھے، بلکہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر تھے۔ اب اسی قدر عورتوں کو منڈیوں کے اندر بیچا جاتا تھا، عورتوں کو منڈیوں کے اندر بیچا جاتا تھا۔ اگر کسی کا باپ انتقال کر جاتا تھا، اس کا بڑا بیٹا اپنی ماں سے شادی کر لیا کرتا تھا۔ تو باپ کا مقام کس نے بتایا؟ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے۔ ماں کا مقام کس نے بتایا؟ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں، آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک شخص آیا کہتا ہے حضور میری ایک بیٹی تھی، اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی، لیکن مجھے بیٹی چاہیے نہیں تھی۔ ہمیں بیٹیوں کے بارے میں بڑا غلط گائیڈ کیا گیا تھا۔ یا رسول اللہ جب میری بیٹی بڑی ہوئی، چلنے کے قابل ہوئی، تو بیٹیوں کو بڑا آر سمجھا جاتا تھا۔ یا رسول اللہ میں اس کو اپنی شرمندگی سمجھتا تھا، میں نے اس بیٹی کو تیار کیا، اپنے ساتھ لے گیا۔ یا رسول اللہ میں نے گھڑا کھودا، یا رسول اللہ میں نے جب کھڑا کھود رہا تھا تو میری بیٹی میرا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ مجھے ابو ابو کہہ کر پکار رہی تھی۔ یا رسول اللہ پھر میں نے جب گڑھا کھود لیا تو میں نے اس کو دھکا دیا، مجھے ابو ابو کہہ کر پکار رہی تھی۔ یا رسول اللہ میں اس کو دفن کر کے واپس آ گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی چیخیں مارتی روتی رہی۔ حضور نے فرمایا دوبارہ بھی واقعہ سنا۔ اس نے دوبارہ بھی واقعہ سنایا، حضور زاروں قطار رو رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا دوبارہ بھی واقعہ سناؤ۔ وہ واقعہ سناتا جا رہا ہے، میرے اور آپ کے لجپال آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اے دنیا والو سن لو، تم بیٹی کو آر سمجھتے ہو، سنو فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ محمد جب سے آئے ہیں، محمد جب سے آئے ہیں، محمد نے بیٹیوں کا مقام بتایا ہے، محمد نے عورت کا مقام بتایا ہے۔ اے لوگوں تم اپنی بیٹیوں کو زندہ دلگو کر دیا کرتے تھے، اے لوگوں سنو
مجھ محمد کی بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا۔ سبحان اللہ۔ اب عزیز قدر آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو پیغام حضور لے کر آئے ہیں، حضور نے جو ہمیں معاشرہ دیا ہے، حضور نے جو ہمیں معاشرہ دیا ہے، حضور جو پیغام لے کر آئے ہیں، حضور جو تعلیمات لے کر آئے ہیں، میں اور آپ ان تعلیمات کو اپنائیں، حضور کی سیرت پہ عمل کریں۔ حضور کے اخلاق جو حسین اخلاق تھے، خالق کریم نے قرآن مجید کے اندر حضور کے اخلاق کی تعریف اس طرح اس انداز میں کی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخلاق کے بہترین مقام پہ فائز ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے پوچھا گیا نا حضور کے اخلاق کیسے تھے، آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا، جا کر قرآن پڑھ۔ سارا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن مصطفیٰ کا اخلاق ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کے اخلاق دیکھ کر حضور کی سیرت کو اپنوں نے بھی مانا، غیروں نے بھی مانا۔ آئیے ذرا دیکھیں حضور کی سیرت کیسی تھی۔ حضور اپنوں کے ساتھ بھی اس طرح محبت کرتے تھے، غیروں کے ساتھ بھی اس طرح محبت کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا، ایک کافر آیا، اس نے بہت بڑی چادر اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور حضور کے گلے میں اس نے چادر ڈالی، اس نے زور سے کھینچنا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ یا محمد، اللہ نے جو آپ کو مال دیا مجھے بھی دو۔ حضور مسکرائے، صحابہ کو کہا میرے صحابہ، جو اللہ نے ہمیں مال دیا اس بندے کو بھی عطا کر دو۔ اس نے دیکھا کہ حضور کے کتنے اخلاق اچھے ہیں، حضور کا کردار کتنا اچھا ہے، اس نے سوچا کہ میں نے حضور کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے حضور کو تکلیف دی ہے اور مصطفیٰ کریم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنے غلاموں میں شامل کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ ایک جنگ کے دوران حضور خیمہ لگا کے بیٹھے ہیں، ایک بکریاں چرانے والا چرواہ پاس سے گزرا، صحابہ کو ہجوم جب اس نے دیکھا نا تو اس نے صحابہ سے پوچھا ایسا لوگوں بتاؤ یہاں ہجوم کس بات کا ہے، یہاں لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو صحابہ نے کہا ہوگا نا کہ اج مانگ لو جو کچھ منگنا جے، انہیں رہ جانا جنہیں سنگنا جے، ایک کالیاں زلفاں والا ہے اج جنہیں یہ تھولنگنا ہے۔ صحابہ نے کہا یہاں حضور بیٹھے ہیں، اس نے کہا تمہارے حضور مجھ سے مل لیں گے؟ صحابہ نے کہا ہاں ہمارے حضور تم سے مل لیں گے۔ اس نے کہا میں غریب ہوں، میں نوکر ہوں، میں غلام ہوں، غلاموں کو کوئی سیدھا رستہ نہیں بتاتا، غلاموں کو پاس نہیں بٹھاتا۔ صحابہ نے کہا ہمارے حضور غلاموں کو تو اپنے پاس بٹھانے آئے ہیں۔ صحابہ نے کہا حضور غلاموں کو سینے لگانے آئے ہیں، وہ اپنوں ساتھ تو ہر کوئی کر لیتا ہے نا، وہ امیرہ نال کر لیندہ محبت ہر کوئی ناصر، غریبہ نال محبوبہ یرانے سارے تیرے نے، غریبہ نال محبوبہ یرانے سارے تیرے نے، نیوی آندہ پرونا ہے ساڑھا نبی کوٹھے آتے چڑے ویخ دے رہے۔ صحابہ نے کہا آؤ ہم حضور کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ اس عرابی کو، اس بکریاں چروانے والے چرواہے کو ساتھ لیا، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، سلام کرتا ہے یا رسول اللہ۔ حضور اس کو اپنے پاس بٹھا کے حضور اس کو دین کی باتیں سکھا رہے ہیں، وہ اپنے مقدر پہ ناز کر رہا ہے اور حضور سے حضور کی باتیں سن رہا ہے اور حضور کے اخلاق دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور ستارے سلام کہتے ہیں۔ حضور کے اخلاق دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے۔ اب آپ اسی قدر آج ہمیں جو حضور نے ہمیں معاشرہ دیا ہے، جو حضور کے اخلاق ہیں، جو حضور کی سیرت ہے، ہمیں اس سیرت کو اپنانا ہوگا۔ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا اور حضور کی جو سیرت ہے اس پہ عمل کرنے والا، حضور کے اخلاق کو اپنانے والا اب اسی قدر دارین کی برکتیں سمیٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان الفاظ کے ساتھ بدست دعا ہوں، خالق کریم ہم سب کو حضور کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم علیہ السلام سے پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔